बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत, पॉलिसी में अहम तब्दीली, बूढ़ों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर फैसला। गाजा जंग के 10 दिन बाद बेंजामिन नेतन्याहू का चल चलाव, वजीर आजम को 12 साल बाद हटाने के लिए अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद। हजारों नए रॉकेट्स बनाने शुरू कर दिए, हमास ने किया ऐलान। जंगबंदी को मजबूत बनाने के लिए इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ का गाजा दौरा। ट्रंप की तरफ से लगाई गई तमाम पाबंदियां हटनी चाहिए, वियना बातचीत के दौरान ईरान का सख्त रुख। ओमान के सुल्तान ने बशार अल असद को दी मुबारकबाद, कतर ने सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने से इनकार कर दिया। तुर्की और ग्रीस ने मौशी ताल्लुकात मजबूत बनाने से किया इत्तेफाक, अगले महीने एर्दवान यूनानी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। डेली कोविड केसेस में कमी, 24 घंटों में 1,52,000 मामले। पाकिस्तान के सिंध सूबे में इंडियन शक्ल के 4 केस पाए गए। ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया, रिटायरमेंट के दिन एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना में एक अहम पॉलिसी फैसला किया गया है और खानदानों को 3 बच्चे रखने की इजाजत दी गई है। चाइना दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है जो लंबे अरसे से फैमिली प्लानिंग पर अमल करता रहा है। लंबे अरसे से चाइना में सिर्फ 1 बच्चे की पॉलिसी पर अमल किया गया, लेकिन अब मुर्दमशुमारी या सेंसस से ये बात जाहिर हो रही है कि ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। 2016 में इस पॉलिसी में नरमी की गई थी और 2 बच्चे रखने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि ऐसे अंदेशे पैदा हो गए थे कि आगे मुल्क को वर्क फोर्स हासिल नहीं हो पाएगी और इससे मईशत मुतासर होगी। 2 बच्चों की इजाज़त दिए जाने के बावजूद चाइना में पैदाइश की सालाना शरह में इजाफा नहीं देखा गया। पिछले महीने नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने फिगर्स जारी किए थे, जिसमें यह बात सामने आई थी कि 2020 में चाइना में सिर्फ 12 मिलियन बच्चे ही पैदा हुए, जो कम पैदाइश का एक रिकॉर्ड है। इससे हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी में खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की हुकूमत को 2050 तक लाखों बूढ़ों की मदद करनी पड़ेगी। सरकारी न्यूज एजेंसी जिन्हा ने कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो के हवाले से इस फैसले का ऐलान किया गया। बताया गया कि पॉलिसी में नरमी के बावजूद बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कई चाइनीज जोड़े 1 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि आगे 3 बच्चे पैदा करने वालों को सपोर्ट किया जाएगा।
اسرائیل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنجامن نتنیاہو کے دن پورے ہو رہے ہیں۔ بنجامن نتنیاہو کی مخالف پارٹیوں نے ایک اتحاد بنایا ہے جس کے نتیجے میں اگلے کچھ دنوں میں نتنیاہو اسرائیلی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ ایک کٹر یہودی پارٹی کے لیڈر نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نتنیاہو کو ہٹانے کے لیے ایک ڈیل کر رہی ہے جس کے مطابق اگلے 4 سال میں باری باری سے 2 وزیر اعظم بنیں گے۔ جہاں ایک پارٹی کے لیڈر نفتالی بینٹ ہیں وہیں دوسری پارٹی کے اہم اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ ہیں۔ اسرائیل میں یہ تبدیلی ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب کچھ دن پہلے ہی غزہ میں 11 دن کی لڑائی ہوئی تھی۔ اسرائیل نے جس طرح یہ لڑائی لڑی ہے اس پر تنقیدیں بھی کی جاتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نتنیاہو کو کرپشن کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ نفتالی بینٹ نے کہا کہ وہ اپنے دوست یائر لاپڈ کے ساتھ اتحادی حکومت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بنجامن نتنیاہو سب سے زیادہ لمبے عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم ہیں۔ نفتالی بینٹ اسرائیل کے وزیر دفاع رہ چکے ہیں، وہ نتنیاہو کے اتحادی بھی رہے۔ اس طرح اب ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ نفتالی بینٹ اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن 49 سالہ نفتالی بینٹ کی پارٹی یامینا مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کی حامی رہی ہے۔ وہ ایران کے تعلق سے بھی جارحانہ رخ اختیار کرتی ہے۔ اس نئے اتحاد کے ساتھ نتنیاہو کا 12 سال کا دور ختم ہوگا۔ نفتالی بینٹ نے یائر لاپڈ کے ساتھ اتحاد کے فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 2 سال میں 5ویں الیکشنز کو ٹالنے کے لیے یہ قومی اتحاد کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد اپنی حکومت میں کووڈ-19 وبا سے تباہ معیشت کو بہتر بنانے کو زیادہ اہمیت دے گا۔ اس اتحاد میں جہاں کٹر پارٹیاں شامل ہیں وہاں سیکولر پارٹیاں بھی موجود ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک عہدیدار نے اپنے ایک بیان کے لیے معافی مانگی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں جدید طریقوں سے حملے کیے ہیں اور اپنے نشانوں پر وار کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی امدادی ایجنسی کے ڈائریکٹر میتھاز شامل نے اسرائیل کے چینل 12 سے بات چیت کرتے ہوئے یہ متنازع بیان دیا تھا، لیکن انہوں نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملوں کا کوئی جواز ہی نہیں ہے اور سویلینز کی ہلاکتیں ناقابل قبول ہے۔ فلسطین کے انسانی حقوق کارکنوں نے اس بیان پر تنقید کی ہے۔ اسرائیل کے رام اللہ میں یہودی آباد کاروں کے ایک حملے میں ایک فلسطینی زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ دیر جوریدہ گاؤں میں پیش آیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف نے غزہ میں حماس عہدیداروں کے ساتھ جنگ بندی کو مضبوط کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ اس موقع پر غزہ کی دوبارہ تعمیر کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ یہ کئی برسوں میں ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف کا غزہ میں پہلا دورہ ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ امن کو مضبوط کرنے اور غزہ کی دوبارہ تعمیر کے علاوہ دوسرے مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ یحییٰ سنوار نے اس بات چیت میں حماس ڈیلیگیشن کی قیادت کی۔ اس موقع پر حماس نے قاہرہ سے کہا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ القدس اور شیخ جراح میں فلسطینیوں کے خلاف حملے بند کرائے۔ اسرائیل کے حالیہ حملوں میں غزہ میں 253 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ غزہ کے صحت عہدیدار کورونا وائرس وبا کی تیسری لہر سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے ہزاروں نئے راکٹس تیار کرنے شروع کر دیے ہیں۔ حماس پولیٹ بیورو رکن فتحی حماد نے بتایا کہ اسرائیل کی تازہ جارحیت ختم ہونے کے بعد فلسطینی مزاحمت گروپس نے راکٹوں کی پیداوار کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ حماس اور دوسری فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فیکٹریز اور ورکشاپس نے ہزاروں راکٹس تیار کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ اسرائیلی جارحیت کو روکا جا سکے۔ ایران نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگائی گئی تمام پابندیاں ہٹانی چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران میں یہ بات کہی۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب ویانا میں سفارتی بات چیت جاری ہے جس کا مقصد نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنا ہے۔ امریکہ نے ٹرمپ کے دور میں نیوکلیئر ڈیل برخاست کر دی تھی اور ایران کے خلاف پابندیاں پھر سے لگا دی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پچھلی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی وراثت کو ختم کرتا ہے یا نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایران کو سمجھوتے کی جلدی نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ لمبی بات چیت نہیں چاہتا۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ویانا بات چیت میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے جہاں ہم اہم مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ 5ویں دور کی بات چیت میں امریکی پابندیوں کو ہٹانے کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ خطیب زادہ نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی ہی مسئلے کا ایک حل ہے۔ ایران اور عالمی طاقتیں اپریل سے نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں بات چیت کر رہی ہیں۔
ترکی اور گریس نے معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بعض قدم اٹھانے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی کے علاقے میں وسائل پر حقوق پر ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے گریس کے عہدیداروں سے بات چیت کے بعد کہا کہ دونوں ملک ٹھوس قدم اٹھائیں گے اور معاشی اور تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ملے جلے پروجیکٹس پر کام کریں گے۔ انہوں نے گریس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایتھنز میں میڈیا سے بات چیت کی۔ کاوسوگلو نے کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے کووڈ ویکسینیشنز کو قبول کریں گے، جس کا مقصد ٹورزم کو بڑھاوا دینا ہے۔ کاوسوگلو نے کہا کہ صدر طیب ایردوان اور گریس کے وزیر اعظم 14 جون کو برسلز میں نیٹو سمٹ کے موقع پر ملاقات کا بھی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو فرانس کے اینٹی میزائل سسٹم نے حال ہی میں نیٹو کی فوجی مشقوں کے دوران ایک سپرسونک میزائل کو تباہ کر دیا ہے جو تقریباً 5000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ بتایا گیا کہ اسکاٹ لینڈ کے ساحل سے کام کرتے ہوئے فرانس کے اینٹی شپ جہاز FS فوربن نے آئسٹ 30 کمبیٹ میزائل کو تباہ کیا۔ اسے ایک زبردست اور کامیاب تجربہ کہا جا رہا ہے۔ عمان کے سلطان ہشام بن طارق نے بشار الاسد کو صدارتی الیکشنز میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں سلطان ہشام نے سیرین صدر سے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ سیریا کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ حالیہ صدارتی الیکشنز میں بشار الاسد نے 7 برسوں کے لیے ایک اور ٹرم حاصل کیا۔ سلطان ہشام پہلے خلیجی لیڈر ہیں جنہوں نے بشار الاسد کو صدارتی الیکشنز میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ بعض خبروں کے مطابق کچھ عرصے سے سیریا سے دوستی کے لیے عرب ملک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ 2018 دسمبر میں UAE نے دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا تھا، جسے 2011 میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ کئی عرب ملکوں نے سیریا جنگ میں بشار الاسد کے مخالفین کا ساتھ دیا۔ قطر نے، جو بشار الاسد کے مخالف ملیٹنٹس کی مدد کرتا رہا ہے، اس دوران دمشق کے ساتھ دوبارہ تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ عبدالرحمن ثانی نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اب تک ایسے سیاسی آثار نہیں دیکھے ہیں جو سیریا کے عوام کے لیے قابل قبول ہوں۔ بشار الاسد حکومت کا رویہ نہیں بدلا ہے۔ ہم اس مرحلے پر سیرین حکومت کے ساتھ دوبارہ تعلقات قائم کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بات کووڈ کی، انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,52,000 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ اس طرح انڈیا میں کرونا وائرس کے کیسوں میں کمی کا رجحان جاری ہے۔ یہ 10 اپریل کے بعد سے اب تک کے سب سے کم ڈیلی کیسز ہیں۔ اسی مدت کے دوران 3,128 موتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس دوران کئی ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں لاک ڈاؤن اور پابندیوں کا رجحان جاری ہے۔ لکشدیپ میں مزید 7 دنوں تک مکمل شٹ ڈاؤن لگا دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کو تلنگانہ میں بھی 10 دن کے لیے بڑھا دیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے لاک ڈاؤن بڑھاتے ہوئے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کووڈ 19 صورتحال کے مد نظر سکولز کی گرمائی چھٹیاں 30 جون تک بڑھا دی جائیں گی۔ بہار میں بھی لاک ڈاؤن 8 دن تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش میں لاک ڈاؤن 10 دن تک بڑھا دیا گیا۔ امپلائیز پراویڈنٹ فنڈ اسکیم سے اب کووڈ 19 وبا کے دوران دوسری بار رقم نکالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ امریکہ کے ہیلتھ ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ دنیا کو اس بارے میں چائنیز حکومت کا تعاون حاصل کرنا چاہیے کہ کووڈ 19 وبا کیسے شروع ہوئی اور مستقبل میں اس طرح کے خطرات کو روکنا چاہیے۔ وبائی بیماریوں سے متعلق امریکہ کے 2 اہم ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ایک اور وبا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وائرس کیسے شروع ہوا، اس بارے میں الگ الگ تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ حال ہی میں امریکہ میں یہ مطالبے زور پکڑنے لگے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات کرائی جائے کہ وائرس کیسے شروع ہوا۔ حالانکہ WHO کی ایک تحقیقاتی ٹیم کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کووڈ 19 وائرس لیب سے شروع ہوا۔ چائنا میں 20 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں۔ یہ معاملات سامنے آنے کے بعد چائنیز عہدیداروں نے روک تھام کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکہ میں انفیکشنز کافی کم ہو گئے ہیں۔ اس دوران امریکہ میں اسٹیڈیمز کو سپورٹس فینز کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اب 1,35,000 فینز بھی ایک ساتھ میچ دیکھ سکتے ہیں۔ اس دوران جاپان ٹوکیو اولمپکس میں کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کے لیے آنے والے فینز کے لیے لازمی ٹیسٹنگ یا ویکسینیشن پر غور کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں کووڈ کیس 1,000 سے کم ریکارڈ کیے گئے۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ 2 ہفتوں میں پہلی بار ڈیلی کیسز 1,000 سے کم ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 960 کیس ریکارڈ کیے گئے۔
पाकिस्तान के सिंध सूबे में वायरस की वो शक्ल पाई गई है जो सबसे पहले इंडिया में पाई गई थी। सिंध में इस तरह के 4 केसेस पाए गए। ओहदेदारों ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात बताई। पाकिस्तान ने इंडिया से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी लगा दी थी, इसके बावजूद ये केसेस पाए गए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत के इस यकतरफा हुक्म पर उन्हें हैरत हुई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अल्लप्पन बंडोपाध्याय से कहा गया कि वो मरकज को रिपोर्ट करें। ममता ने ये बात साफ की कि रियासती हुकूमत उन्हें नहीं छोड़ रही है। ममता ने लिखा कि बंगाल की हुकूमत इस नाजुक वक्त पर उन्हें रिलीज नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर ने इस हुक्म को गैर दस्तूरी करार दिया। अल्लप्पन बंडोपाध्याय 31 मई को रिटायर हो गए हैं। बंगाल हुकूमत ने कहा है कि वो 31 मई को उन्हें डेपुटेशन पर मरकज को नहीं भेज रही है। बंडोपाध्याय को हुक्म दिया गया था जिसके मुताबिक उन्हें 31 अप्रैल को दिन के 10 बजे तक दिल्ली रिपोर्ट करना था, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने खत में कहा कि वो यहीं रहेंगे और रियासत के कोविड बहरान से निपटने में मदद करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल कोरोना वायरस वबा और तूफान यास से बुरी तरह मुतासर है और रियासती हुकूमत चीफ सेक्रेटरी को इस नाजुक वक्त पर रिलीज नहीं कर सकती और न कर रही है। चीफ सेक्रेटरी को एक ऐसे वक्त तलब किया गया जब हाल ही में तूफान यास के बारे में बुलाई गई वज़ीर आज़म की रिव्यू मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने ममता बनर्जी के साथ शिरकत नहीं की थी। इस दौरान बंगाल के चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो गए हैं। उन्हें इस तनाज़े के दरमियान ममता बनर्जी का एडवाइज़र मुकर्रर किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत, पॉलिसी में अहम तब्दीली, बूढ़ों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर फैसला। गाजा जंग के 10 दिन बाद बेंजामिन नेतन्याहू का चल चलाव, वजीर आजम को 12 साल बाद हटाने के लिए अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद। हजारों नए रॉकेट्स बनाने शुरू कर दिए, हमास ने किया ऐलान। जंगबंदी को मजबूत बनाने के लिए इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ का गाजा दौरा। ट्रंप की तरफ से लगाई गई तमाम पाबंदियां हटनी चाहिए, वियना बातचीत के दौरान ईरान का सख्त रुख। ओमान के सुल्तान ने बशार अल असद को दी मुबारकबाद, कतर ने सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने से इनकार कर दिया। तुर्की और ग्रीस ने मौशी ताल्लुकात मजबूत बनाने से किया इत्तेफाक, अगले महीने एर्दोगान यूनानी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। डेली कोविड केसेस में कमी, 24 घंटों में 1,52,000 मामले। पाकिस्तान के सिंध सूबे में इंडियन शक्ल के 4 केस पाए गए। ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया, रिटायरमेंट के दिन एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।